محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارے درمیان میں بہت ساری باتیں آئیں کہ زکوٰۃ کتنے لوگوں کو اور کیسے دینا چاہیے اور زکوٰۃ کے حقدار کون کون ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اب فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ ایک امتحان کی گھڑی تھی، یہ خوشی کا موقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے انعامات حاصل کرنے کا، اور وہ لمحہ گزر رہا ہے۔ اگلے سال رمضان میں کون رہیں گے کون نہیں رہیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ میرے اپنے خاندان میں ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، جس کے بارے میں ہم خیال بھی نہیں کر سکتے تھے یہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ اتنا گھٹ مٹ آدمی، بہترین صحت والا، چھوٹے چھوٹے بچے والا، 35 سے 40 سال کی عمر رکھنے والا، اچانک رات میں اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے اور روزے کی نیت رکھ کر سوتا ہے۔ سینے میں ذرا سا درد پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں ذرا سا درد پیدا ہوتا ہے، گھر والے لے کر ہاسپٹل کو پہنچتے ہیں، پہنچتے پہنچتے درمیان میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موت ہے۔ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، اگلے سال سے پہلے آئے گی، اگلے رمضان سے پہلے آئے گی، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ بندے کی مغفرت ہو جائے، اور بہانوں پر موت بھی عطا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ باری تعالی، مجھے موت کا تو نے فرشتہ تو بنا دیا، اور کل جب میں لوگوں کی روح قبض کرنے لگوں گا تو لوگ مجھے گالیاں دیں گے، مجھے بدنام کریں گے، میں کیا کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اسرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تمہیں ملامت کرنے کے بجائے ایسا کوئی بہانہ دیا جائے گا جس بہانے کو لوگ ملامت کریں گے، تمہیں ملامت نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے نیچے گر کر انتقال ہو گیا، بیمار تھا انتقال ہو گیا، اور پتہ نہیں بی پی زیادہ ہو گئی، شوگر کم ہو گئی، جو ہے لنگس خراب ہو گئے۔ لوگوں کے سامنے بہانے ہوں گے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کیا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، سب کو آنی ہے، آ کر رہے گی، کوئی آدمی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ گنہگار ہے، موت آئے گی، نیکوکار ہے، موت آئے گی، انبیاء علیہم السلام ہے، موت آئے گی، فرشتے ہیں، موت آئے گی۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ختم۔ اللہ فرمائیں گے حضرت اسرائیل سے، اسرائیل کیا ہوا؟ اے اللہ سب کو میں نے، سب کی روح کو میں نے قبض کر لیا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کا کیا ہوا؟ اللہ کر لوں گا، ہو جائے گا۔ سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور دیگر فرشتے جتنے کام پر لگے ہوئے ہیں تمام فرشتے ختم ہوں گے، صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ 2 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ یہ 2 ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ حضرت اسرائیل فرمائیں گے اللہ تیری ذات باقی، میری ذات باقی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل سے فرمائیں گے اسرائیل آج موت کو بھی موت ہے۔ آج کس کو بھی موت ہے؟ موت کو بھی موت ہے۔
آج تک تم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام انبیاء کی روح کو قبض کیا، ان کی امتوں کی روح کو قبض کیا، اور چلتے ہوئے قیامت تک اور قیامت کے منظر میں تم نے فرشتوں کی روح کو قبض کیا، آج تمہاری روح کو بھی قبض ہونا پڑے گا۔ آج کوئی نہیں، آج کوئی نہیں، آج موت کو بھی موت ہے۔ اللہ کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے پوری انسانیت، جنات، جانور سب کو موت کا مزہ چکایا ہے، آج تمہیں بھی موت کا مزہ چکنا ہے۔ اللہ میری روح کون قبض کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری روح کو تم اپنے ہاتھوں سے قبض کرو گے۔ فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنی روح نکالیں گے اور ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون پروردگار ہے؟ آج کون بڑا ہے؟ جس کی تم پوجا کیا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ جو تکبر کیا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو بڑا کیا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ وزراء جو عوام پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے اترایا کرتے تھے، تکبر میں چور تھے اور لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ آج میری بادشاہت ہے، سب کو موت ہے، سب موت کی نیند سو چکے۔ یہ قیامت کے دن کا منظر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے، پھر اللہ زندہ کریں گے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ ہم گنہگار ہیں، ہماری کوئی بھی ساتھ نہیں، ہم نے نمازیں پڑھی نہیں معلوم ہمارے روزے، ہماری نمازیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، ہم نے روزے رکھے نہیں معلوم ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہم نے جو ہے اللہ کے راستے میں تعاون کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارا تعاون قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ کام کرنا ہمارا کام ہے، رزلٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ رزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ ہم نے روزے رکھے، رزلٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے نمازیں پڑھی، رزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے زکوٰۃ دیا، رزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے راتوں کو جاگ کر جو ہے عبادتیں کی، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں نے اعتکاف کیا، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ میں نکلنے والوں نے دعوت و تبلیغ میں نکلا، تلاوت کرنے والوں نے تلاوت کی، ہر عبادت کرنے والوں نے عبادت کی، لیکن رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو، ناقص عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہماری نمازیں کیسی؟ ہماری نمازوں کا میں جائزہ بتا رہا ہوں۔ ہم نے رمضان گزار دیا، ختم، اب رمضان ختم، آج ایک روزہ، صبح ایک روزہ، پرسوں ایک روزہ، اس کے بعد لیلۃ الجائزہ ہے۔ کتنے روزے باقی ہیں؟ 3۔ اللہ، ایک عرصے کے بعد کسی بچے کے گھر کو ماں باپ آتے ہیں، ایک عرصے کے بعد کسی بچے کے گھر کو ماں باپ آتے ہیں، 1 مہینے تک ماں باپ کی اس نے پوری قدر کی، کوشش کیا، لیکن جب وہ رخصت ہوتے ہیں، اپنے گھر کی طرف رخصت ہوتے ہیں، تو بچے کا دل کیا کہتا ہے؟ دل پسے جاتا ہے۔ امی جا رہی ہیں، ابا واپس جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ یہی حالت مسلمانوں کی ہونا چاہیے کہ رمضان آیا، 1 سال کے بعد رمضان آیا اور رمضان کو ہم نے رخصت بھی کر دیا، دل پر جون تک نہیں ہے
اگر دل پر ذرا سا بھی فکر ہوتی، دل کے اندر کڑھن ہوتا تو مساجد بھر چکی ہوتی۔ آخری وداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، ختم۔ اس کے بعد اگلے سال میرے اور آپ میں سے کون رہے کون نہیں رہے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول کو موت آئی موت، سنا آپ نے؟ حضرت آدم کو موت آئی، مجھے اور آپ کو نہیں آئے گی۔ کب آئے گی؟ ہو سکتا ہے اگلے رمضان سے پہلے آئے اور رمضان کا مزہ نہ ملے، ہو سکتا ہے اگلی تراویح سے پہلے آئے۔ اور ہماری مسجدوں کا حال دیکھو، ہماری مسجدیں کیسی خالی ہیں۔ ذرا برابر مسلمانوں کے دلوں میں درد نہیں ہو رہا ہے، مردہ ہو چکے مسلمانوں کے دل، صرف نام ہے جسم پر۔ دل سے پوچھا جائے تو دل واللہ بتا رہا ہوں مسجد کے اندر بیٹھ کر، دل غیروں کے طریقے اپنا چکے، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ختم ہو چکا، دلوں کے اندر اتنا بھی خدا کا خوف نہیں ہے جتنا کسی ایک پولیس والے کا خوف ہوتا ہے، دل کے اندر اتنا بھی درد نہیں ہے جتنا درد راستے میں چلنے والے کتے کے بچے کو کچھ ہو جائے تو مسلمان کے دل کے اندر درد ہوتا ہے۔ وہ درد رمضان گزر رہا ہے، مسلمان کے اندر درد نہیں ہے۔ عید اوپر آ چکی، بچہ امتحان لکھ چکا، امتحان ختم ہو چکا، رزلٹ کا موقع ہے۔ کتنے تاریخ کو عید ہے؟ 4 تاریخ کو عید ہے۔ 4 تاریخ کو اس بچے کا رزلٹ ہے، رزلٹ آئے گا، کون کتنے نمبر لے گا نہیں معلوم، لیکن اسکول کے بچوں سے پوچھو امتحان کے ختم ہونے کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو اس بچے کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ بچہ کتنا پریشان ہوتا ہے کہ ڈرائنگ کا موقع ہے، آخری امتحان کے آخری دن ہے، ڈرائنگ کا امتحان چل رہا ہے، امتحان کے بعد اگلی کلاس کو مجھے جانا ہے، اور بچے کا دل تڑپ رہا ہے کہ نوٹس بورڈ میں نہیں معلوم میرا رزلٹ کیا لگے گا، میرے مارکس کارڈ میں نہیں معلوم میرا رزلٹ کیا لگے گا، میں ہائیسٹ میں کامیاب ہوں گا یا لوئسٹ میں کامیاب ہوں گا یا میں درمیانی کامیابی حاصل کروں گا، ماں باپ کو کیا جواب دیا جائے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کیا جواب دے گا؟ حضور نے فرمایا وہ بدنصیب ہے مسلمان جو رمضان کا موقع پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ 3 سیڑھیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں، اللہ کے رسول تینوں سیڑھیوں پر آمین کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول 3 سیڑھیوں پر آپ نے چڑھا، زندگی میں کبھی آپ سے ہم نے ایسا عمل نہیں دیکھا، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں آمینوں کی وجوہات فرمائی، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان روزوں کو پائے، رمضان کو پائے، اپنی مغفرت نہ کروائے، اور فرشتے بدعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اور میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بدعا کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے، ممبر پر کس دن چڑھا جاتا ہے؟ جمعہ کا دن، پورے دنوں کا سردار جمعہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ کو میں 4 چیزیں کیوں بتایا؟ رمضان کا مہینہ سب سے افضل ترین مہینہ، جس کے اندر نیکوکار تو نیکوکار، گنہگاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
بندہ ہاتھ اٹھائے، دل کے اندر ابھی دعا ہے، زبان پر نہیں آئی، اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ ہم نے نہیں سمجھا رمضان کو۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، رمضان میں اپنا قرض اللہ کے پاس مانگا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو زندگی میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رمضان کا موقع اللہ نے دیا، بیماریوں سے آزادی کی دعا کرتا مسلمان نہیں کیا، مسلمان نہیں، مست ہے مسلمان، برابر فون چل رہا ہے، ٹی وی ہم پہ تو پڑ گئے رہنگا پردے، لیکن فون برابر چل رہا ہے۔ تو رمضان کا وہ مہینہ جو پورے مہینوں میں سب سے افضل ہو، اس مہینے میں پورے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، پوری جگہوں میں سب سے افضل جگہ منبر رسول ہے، اور پورے نبیوں میں سب سے افضل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پورے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جمعہ کا موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے، دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے، اور اس فرشتوں کی سردار کی دعا پر آمین کہنے والا پوری کائنات کا اور نبیوں کا سردار ہے، اور وہ بدعا کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام امام الانبیاء اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہمارا حال؟ خالی تمنا سے نہیں بول رہا ہوں، میں بھی اس کے اندر شامل۔ قدر کرنا تھا، نہیں کی ہم نے، اب گزر رہا ہے، ختم۔ اب تین روزے باقی ہیں، آخری روزے کی رات کیا ہے؟ لیلۃ الجائز۔ ابھی وقت ہے، ابھی کیا ہے نہیں وقت، کتنے دن ہیں؟ آگ جلانے، انگار لگانے کے واسطے دنوں مہینوں کی ضرورت نہیں، ذرا سا ایک کاڑی کھینچو، ذرا پیٹرول لگاؤ، آگ کیا ہوگی؟ جلے گی۔ اللہ کے پاس ذرا دل نرم کر اللہ کے پاس بیٹھو۔ معتکفین اعتکاف میں بیٹھنے والے خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس مصلی ہے، اللہ کے گھر کا ماحول ہے، آپ لوگ اللہ کے پاس مانگ سکتے ہیں، گڑا کر مانگو اللہ کے پاس، خوب مانگو، خوش ہو جانا نہیں۔ چاند نظر آگا، اب ہمیں اٹھ کو چلے جاتے ہیں، چاند نظر آئے تک کو جو فضیلت ہے، اس کے بعد چاند نظر آ جانے کے بعد الگ فضیلت ہے، بتاؤں گا میں۔ چاند سے پہلے جو فضیلت ہے آخری عشرے کی، وہ تو ہے اپنی جگہ میں، چاند نظر آنے کے بعد اس رات کی فضیلت الگ ہے، اور وہ رات 3 دن کے اندر ہمارے پاس آئے گی۔ یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے، ختم ہونے والا جمعہ، اگلا جو جمعہ ہے وہ رمضان والا جمعہ نہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ٹوٹے پوٹے ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم لوگ اعمال پر مصر رہیں کہ اللہ میں نے کیا تو قبول کرنا، بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ برابر مسلمانوں نے شیطان بند ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن پھر بھی گناہوں میں مسلمان ملوث رہا۔ اللہ اکبر۔ 20/9 تاریخ، آج 20/9 تاریخ کو فلاں بندے نے یہ گناہ کیا، شیطان کو بلا کو پوچھتا اللہ کیا بھائی نے گناہ کریا نا؟ یہ اللہ 20/9 تاریخ 20/9 اپریل 2022 کو رمضان تھا، میں قید میں تھا، انہیں جو کریا وہ میرا نہیں، انہیں جو کریا وہ میرا نہیں، پھر کس کا؟ اس کا۔ رمضان کے مہینے میں بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا مسلمانوں کا۔ رات میں الیاس نگر میں میرا بیان تھا، الیاس نگر سے یہاں کو سلطان پاڑلے کو آنے تک پورے راستے لمبے کو دیکھا میں نوجوانوں کو۔ اللہ اکبر، کیا عجیب قوم ہے، حالات ہیں مسلمانوں پر۔
तरह तरह के हालात हैं मुसलमानों पर। एक तरफ से दुश्मन हमलावर है, दूसरी तरफ से शैतान हमलावर है। मुसलमानों के आमाल खत्म हो चुके, दुनियावी जिंदगी की मुआशरत मुसलमानों में खत्म हो चुकी। इसके बावजूद मुसलमान नौजवान मगन है अपने ख्वाहिशात में, अपने शौक में। कैसे कैसे कटिंगा, क्या वो पी को रहती रात को, क्या गांजे मार को रहती। बाजू से बूढ़ा आदमी जाता है, उसे लगाकर नौजवान गाड़ी गुजारता है। हुजूर सल्लल्लाहु, इसमें क्या बोलते हैं उसे, तफसीर मारिफुल कुरान एक तफसीर की किताब है, उसमें हजरत मुफ्ती शफी साहब ने एक आयत के तहत में लिखा है कि कोई आदमी बिला जरूरत सवारी को तेजी से चलाए, बिला जरूरत सवारी को तेजी से चलाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से ईमान का नूर छीन लेते हैं। वो रात को फिरने वाले जितने नौजवान थे, एक नौजवान के चेहरे पर नूर नहीं नजर आया मुझे। आखिर किसकी औलाद हो? क्या कुत्तों से पैदा हुए, क्या जानवरों से पैदा हुए, खिंजीरों से पैदा हुए? हमारी औलाद है। कहां है इनके माँ बाप? क्या है हाल हमारा? अरे खड़कों मूतने वाले, पेशाब पीने वाले, गोबर में शफा बताने वाले, जिनकी कोई हैसियत नहीं, दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम, ऐसे लोग हमें खड़े होकर डरा रहे हैं और मुसलमान व्हीलिंग करता हुआ फिर। क्या नौजवानों की गाड़ियां। बाद में हमारे साथ कार में एक हमारे ड्राइवर जो मुझे बुला लेकर बुला ले को आए, उन्होंने बता रहे थे, मौलाना आज की रात और शबे बारात की रात के वास्ते नौजवाना गाड़ी को एक्स्ट्रा अल्ट्रेशन कराती गते। पहली बार सुनिया सो। आज के पेपर में आया नहीं क्या, इतने मर गए वत्ते मर गए, सवांग के पेपर में आएगा, मर गया मरदूद फातिहा न दरूद। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के वास्ते क्या दुआ करेंगे? माँ बाप को रुलाने वाले ये नौजवान हैं, माँ बाप को सताने वाले ये नौजवान हैं, माँ बाप के नाफरमान, भाई बहन के नाफरमान, बड़ों की नाफरमानी करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करने वाले, रमजान की नाकदरी करने वाले, हिंदुओं से बदतर, गैरों से बदतर ये नौजवान हैं। अभी वक्त है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह को मना सकते नहीं मना सकते, खूब मनाएं, खूब गिड़गिड़ाएं अल्लाह के पास। बारी ताला जैसा करना था वैसा हम लोगों ने नहीं किया, जैसा गुजारना था रमजान को वैसा हमने नहीं गुजारा। तेरा मेहमान आया था, उसकी कदर जैसी हमें करनी चाहिए थी हमने नहीं की। बारी ताला बचे कुछ दिनों में हम तुझसे भीख मांगते हैं, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली जात तेरी है। सबसे ज्यादा किसे चाहना? अरे बोलो, अल्लाह को चाहना। अल्लाह के अलावा कोई है दुनिया के अंदर? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ी ज़ात अल्लाह की, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन अल्लाह माफ़ी पर कादिर है, अल्लाह नेक तौफीक पर कादिर है, अल्लाह ही देने वाले हैं। इसमें से कोई ऐसा नौजवान या कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि अल्लाह का करीबी बंदा बने। सब चाहते नहीं अल्लाह के करीबी बन। जरा शैतान का हमला है, जो पूरा साल शैतान हमला किया था, उसकी आदत है, अंदर एक नफ्स ख्वाहिश अल्लाह तबारक व ताला ने रखी, जिसकी वजह से हम लोग फिसल कर आमाल से उतर जाते हैं। खूब गिड़गिड़ाएं अल्लाह के पास और ये 3 दिन की पूरी कदर करें। जितनी 30 दिन की करना चाहिए उतनी कदर इस 3 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा इस नियामत की करें और पूरे दिल के साथ रोजे रखें। आखिर में एक ताकरात, कल शाम में ताकरात है, कल शाम में ताकरात है। खूब गिड़गिड़ाएं अल्लाह के पास, आप मेरे लिए दुआ करें,
میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر ہم خوش فہمی میں رہے تو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ آپ نے 10,000 روپے کسی مصیبت کے موقع کے لیے اٹھا کر بینک میں ڈال کر رکھا تھا، یا جیب میں رکھا تھا، یا بیرو میں رکھا تھا۔ رکھتے ہیں لوگ 10,000 روپے اٹھا کر، 50,000 روپے اٹھا کر، میں مثال دے رہا ہوں۔ کچھ پیسے اٹھا کر آپ نے رکھے بیرو میں، آڑا وقت آیا، مصیبت کا موقع آیا، اب لے جا کر بچے کو، بیوی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا تھا۔ اب ان پیسوں کا خیال آیا کہ میں نے اٹھا کر پیسے بیرو میں رکھے تھے، بینک میں رکھے تھے، اور کہاں رکھے تھے؟ تو گیا آدمی، جا کر بیرو میں ہاتھ ڈالتا ہے، پیسے غائب ہیں، پیسے غائب ہیں۔ کیا ہوگا دل پر؟ دنیا آج گئی کل آئے گی، اللہ کہیں سے بھی نظام کر دیں گے، لیکن اس موقع پر آدمی کا کیا حال ہوگا جس وقت اس کے ہاتھ میں پیسے نہ لگیں؟ آپ نے بینک میں رکھا تھا، 10,000 روپے بندے گن کر آپ نے ڈپازٹ کیے تھے، جب آپ نکالنے کے لیے گئے ہیں، چیک میں آپ نے لکھا کہ 10,000 روپے مجھے نکالنا ہے، بینک کے اس اکاؤنٹر نے کہا کہ آپ کے 10,000 نہیں ہیں، صرف 7,000 روپے آپ کے ہیں، میں 3,000 کیا ہو گئے؟ وہ کہے گا کہ 3,000 لوکل نوٹ نکلی۔ کیا گزرے گا آپ کے اوپر؟ کیا گزرے گا آپ کے؟ بالکل ہو بہو اسی طریقے سے، ہو بہو پورا رمضان ہم نے گزارا، کل قیامت کے دن ایک نیکی کی کمی تھی، ایک نیکی کی کمی تھی۔ اے اللہ 2022 کے رمضان میں نے روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی، اور کیا کیا تھا، اور یہ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے وہ سارا لوکل تھا، وہ سارا لوکل تھا، ہمارے دربار میں اس کی قبولیت نہیں ہے۔ کیا گزرے گا ہم تک؟ ہاں ہے ایمان؟ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جانا ہے ایمان؟ ایمان ہے ایمان؟ ایمان ہے مسلمان، ذرا گردن تو بھی ہلاؤ۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں بارہا ایک آیت سنایا کرتا ہوں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں کو دیکھ کر، بچے ماں باپ کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر، شوہر بیوی کو دیکھ کر، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہاں مار لگیا تو ابا کے پاس بھاگتے ہیں، یہاں تکلیف ہوئی تو ابا کے پاس جا کو مشورہ کرتی، وہاں کوئی مشورہ نہیں۔ اللہ ہوگا، اللہ کی ذات ہوگی، بندہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ نیکیاں لے جا کر ترازو میں رکھے گا، ایک نیکی سے مار کھائے گا۔ کتنی نیکیوں سے؟ ایک نیکی سے۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہوگا؟ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ میں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اقارب بہت سارے ہیں، میں ان کے پاس سے لے کر آتا ہوں، جا آج کا دن دیکھیں گے کون سخاوت دکھاتا ہے۔ دوڑتا ہوا یہ بندہ ماں باپ کے پاس پہنچے گا، ماں باپ بھاگیں گے، بیوی کے پاس پہنچے گا، کہے گا کہ بیگم دنیا کے اندر تمہارے لیے بہت جھوٹ بولا ہے میں نے، جس کی وجہ سے ترازو میں نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، دنیا کے اندر تمہیں پالنے کے لیے اور تمہارے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، کچھ دے دو، ایک نیکی کی کمی ہے۔ بیگم کہے گی کہ سرتاج وہاں میرے 2 نیکیاں کم ہوئی، میں تم نہ دے ڈالی پھر 3 کہاں سے لے کر آؤں؟ نہیں دے سکتی، بھاگو۔ بچوں کے پاس جائے گا، دنیا کے احسانات کو یاد دلائے گا، بچے بھاگیں گے، نہیں ابا جان نہیں ہو سکتا، روتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ کہیں سے کوئی نیکی مل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس کی بے قراری اور بھاگنے کو دیکھے گا، اس کی بے قراری اور بھاگنے کو دیکھے گا، وہ پوچھے گا یہاں
کیا قصہ، کیوں وہ اتنا بھاگ رہی؟ میں دیکھا تمہیں اماں باوا کے پاس گئے، میں دیکھا تمہاری بیوی کے پاس گئے، بھاناں کے پاس گئے، بھائیاں کے پاس گئے، بچاں کے پاس گئے، آخر ہوا کیا؟ اتنے بے قرار کئی کو؟ تو یہ کہے گا کہ یہ ایک نیکی کی کمی ہے، اگر اس ایک نیکی کو میرے پلڑے میں رکھ دیا جائے نا، میرا ترازو کیا ہو جائے گا؟ جھک جائے گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اچھا، یہ ایک نیکی کی کمی، کوئی پورے میدان محشر میں کوئی مجھے دینے والا نہیں۔ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں، میرے پاس تو ہے ایک، ایسا بھی جہنم میں، ویسا بھی جہنم میں، ایسا بھی جہنم میں، ویسا بھی جہنم میں، جا ایک لے لے کو تو کیا کر، جنتی ہو جا۔ ایک نیکی اٹھا کر اسے دے دیا جاتا ہے، وہ دوڑتا ہوا، چلاتا ہوا، خوشی کا اظہار کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے کہ باری تعالیٰ ایک نیکی، اچھا میرے سے بڑا سخی، میرے سے بڑا سخی۔ یہاں تو خدا کی سخاوت سے بڑھ کر کسی کی سخاوت نہیں، آخر وہ کون بندہ ہے جس نے تیرے ساتھ سخاوت کا معاملہ کیا؟ اسے بلا۔ اے اللہ، دنیا کے اندر وہ میرا دوست ہوا کرتا تھا، میں نے اسے بہت کہا کہ نیکیاں کر لے، لیکن اس نے نیکیاں نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ہے یہ، ادھر بھی جہنمی، ادھر بھی جہنمی، وہ ایک نیکی رہے تب بھی جہنمی، وہ ایک نیکی نہ رہے تب بھی جہنمی۔ اس نے اٹھا کر ایک نیکی مجھے دے دی، اللہ فرمائیں گے بلاؤ اسے، بھاگے گا بندہ بلانے کے واسطے، اور جا کر اسے لے کر آئے گا، اچھا آج میرے سے زیادہ سخی بننے کی کوشش کرتے ہو، جاؤ، تمہاری سخاوت نے تمہاری بخشش کا راستہ بنا دیا، آج تم اس ایک نیکی اسے دینے کے بدلے میں تم بھی جنتی ہو اور یہ بھی جنتی ہے۔ ہمارے پاس اب موقع ہے، مرنے کے بعد، امتحان میں چلے جانے کے بعد، امتحان حال میں پہنچ جانے کے بعد، کاش میں وہ فزکس کی کتاب اٹھا کو دیکھ لیتا تو کتنا اچھا رہتا تھا، کاش میں سائنس کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیتا تو کتنا اچھا رہتا تھا۔ دیکھنے کا موقع ملے گا، ملے گا موقع۔ ابھی 3 دن باقی ہیں، آپ ایک کام کریں گے 70 کاموں کا ثواب دیا جائے گا، آپ ایک نفل پڑھیں گے آپ کو فرض کا ثواب دیا جائے گا، آپ ایک فرض کریں گے 70 فرائض کا ثواب دیا جائے گا۔ موقع ہے نہیں ہے؟ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے کرنے کے بعد اللہ ایک انعام دیتے ہیں، اس انعام کا نام کیا معلوم؟ اس انعام کا نام عید الفطر، اس انعام کا نام عید الفطر۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا۔ غیر مسلموں کے یہاں بھی عیدیں ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، وہ اپنی خوشیاں مناتے ہیں، مسلمانوں کا تہوار، مسلمانوں کی عید 2 ہیں، وہ کیا ہے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ لیکن ان کی اور ہماری خوشی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان خوشی کو مجبوراً لانا پڑتا سو، کیسا؟ مثال کے طور پر دیوالی میں کس چیز کی خوشی؟ خوشی ہے، کس بات کی خوشی کریں گے؟ کوئی عبادت پیچھے گزری ہو، کوئی کام پیچھے گزرا ہو، آج خوشی ملے؟ نہیں، مجبوراً پٹاخے لے لے گا کو کیا کرنا؟ خوشی منانا۔ مجبوراً نہیں آتی پھر بھی لانا، کوشش کر کو خوشی منانا۔ لیکن مسلمانوں کا حال ایسا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدائش کی خوشی ہے عیسائیوں کو۔ کب پیدا ہوئے؟ کب؟ 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، برابر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی آج عیسائیاں منا رہی۔
किरे बाबा मना रही नहीं, 2000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुश हुए थे, पैदा हुए थे, उन्हें तब पैदा हुए तब होगा वो, तुम्हें आज कहीं को खुशी मना रही। यानी गुजरी हुई नेमत की खुशी आज नहीं होती। खुशी केक काट को खुशी मनाना आती नहीं खुशी अंदर से, लेकिन मजबूरन खुशी को खींच को लाना, उसे क्रिएट करना खुशी को। हमारी अल्लाह का करोड़ शुक्र है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारी खुशी कैसी, ईद से एक रात पहले देखो मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी उमंग और जोश होता है, होता नहीं होता? ये कहां से मिल रही है? क्या हमें खरीद को लाए उसे? नहीं, मजबूरी में बनाने की कोशिश करें। क्या हुआ? जो गुजरा हुआ रमजान था, उस रमजान की अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर दिल के अंदर खुशी डाल दी। एक दूसरे को देख रहा, ईद मुबारक, क्या भाई ईद मुबारक, क्या भाई ईद मुबारक। अभी ईद आई नहीं, ईद आई नहीं, लेकिन ईद की पहले खुशी है। और ईद को जाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना मालूम है? क्या करना? माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग बता रही को क्या करना? फितरा देना। कितना हजरत फितरा, कितना हजरत फितरा, कितना हजरत फितरा। अम्मा पूछती हैं दुनिया कितना तभी दियो हैसियत के मुआफिक, कम से कम 70 रुपए तय करें, 40-80 रुपए तय कर को ही, 70 से 80 रुपए, 35 रुपए गेहूं का रेट। लेकिन मैं जाको शरबती गेहूं पूछा, शरबती गेहूं सबसे बेहतरीन गेहूं का रेट देना है, सो बराबर 2.5 किलो गेहूं का की कीमत देना, या किशमिश मुनक्खे की कीमत देना। मुनक्खे की कीमत क्या है मुझे नहीं मालूम, या खजूर की कीमत देना। लेकिन मुसलमान अपने बीवी बच्चों को तो माशाअल्लाह हजारों रुपए के कपड़े पहनाते हैं, फितरा देने की बात ही तो इतने कंजूस हो जाती। नहीं रहा तो परवाह नहीं, यहाँ हजारों रुपए देने के वास्ते, दिलाने के वास्ते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का फितरा उतारने के वास्ते मुसलमान गरीब हो जाता है। कितने रुपए शरबती गेहूं जाकर पूछा मैं, कितने रुपए शरबती गेहूं, बेहतरीन रोटी होना, कोई फैट उसके अंदर ना हो, कोई साइड इफेक्ट्स उसके अंदर ना हो। गेहूं की किस्म में सबसे आला किस्म की गेहूं कितना मालूम? आप जाकर पूछो, इसके अंदर करानी की दुकान वाले अगर कोई हैं, नजर नहीं आ रही उन्होंने, शाहरुख भाई रहते तो उनको खड़ा करके पूछ लेता मैं। तकरीबन 80 पर 5 रुपए एक गेहूं, 1 केजी गेहूं का रेट आज का। होलसेल भी डाले तो कितना रहेगा? कितना रहेगा? 70 रुपए रहेगा। 7 भी 7 14, 140 रुपए। 2.5 किलो गेहूं का देना, 100 कितना होता है? 170 पर 5 रुपए होता। हजरत अमारत शरिया से, जमीयत अहले हदीस से, क्या वो सुन्नी जमीयत से, इनसे सबसे 70 रुपए पास होगा। हजरत दिल होता क्या 70 रुपए में किसका घर चलेगा? हाँ, तो जाने से पहले सबसे पहले फितरा दे को जाना। जिसके पास हैसियत है वो खजूर का रेट दे सकता हो, खजूर में बेहतरीन खजूर, वो खजूर का की कीमत अदा करके जाए। किसी के पास हैसियत खजूर की नहीं है, मुनक्के की है, तो मुनक्के की कीमत अदा कर कर जाए। नहीं हजरत ये 2 की भी हैसियत मेरे पास नहीं है, कम से कम आखिरी दर्जा बेहतरीन जो है गेहूं की कीमत अदा करे। सब आदमी हम पूछ रही हजरत कितना, हजरत कितना। मैं भी सोचा फकीरान के पास है क्या, 100 रुपए दे डालो जाओ भाई, ना एकदम ऊंचा भी न को, ना नीचे का भी मसला न को। 40 रुपए कीमत से 2 केजी के कितने? 80 रुपए।
मौली साहबान तय करे, वो क्या हिसाब से तय करे मुझे नहीं मालूम। आज तेल का रेट जब से मोदी चीचा बैठ को ही, उस वक्त से हर चीज का रेट बढ़ गया है। समझ में आई बात? हर चीज का रेट बढ़ गया है। तो मैं हमेशा जो भी आकर मुझे पूछे 100 रुपए दे डालो, जाओ 40 रुपए 80 रुपए, एक आधे केजी के कितने हो गए? 20 रुपए हो गए। 100 रुपए निकाल को दे डालो जो। तो हमारे पास 100 रुपए की क्या हैसियत है? सो इंशाअल्लाह देंगे, इरादा करो, अल्लाह देगा। हमें देना नहीं है, अल्लाह हमने दिया तो हमें देना है। और फितरा किसको देना? किसको देना? जिसे ज़कात देते हैं उसे फितरा देना चाहिए। और फितरा कौन देगा? ये भी एक सवाल है। फितरा कौन देगा? क्या जिस पर ज़कात फर्ज है वही फितरा देगा क्या? नहीं, जिसके पास खाने पीने का पूरा सामान मुहैया हो, सहूलत की जिंदगी वो गुजार रहा हो, सहूलत की, हाँ पूरी जरूरत उसकी ना होती है, उसे ज़कात दे सकते हैं। लेकिन जरूरत पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके पास खाने पीने का सामान है, घर के अंदर आराम से रह सकता है, घर का किराया बन रहा है, घर का एडवांस है, सब उसने जो है डिपॉजिट कर रखा है और दिया हुआ है, दे रहा है, जिंदगी गुजार रहा है, उन्हें भी क्या करना? फितरा देना। ठीक है? क्या नन्हे मुन्ने बच्चे पर फितरा है? क्या नन्हे मुन्ने बच्चे पर ज़कात नहीं है? फितरा है। पैदा हुआ बच्चा फौरन ईद की नमाज से पहले रात को पैदा होगा, लैलतुल जायजा में पैदा होगा, सुबह को उसका फितरा देना माँ बाप पर वाजिब है कि उसका फितरा दें। ठीक है? इंशाअल्लाह ईद को जाने से पहले हम क्या करेंगे? फितरा देंगे। दूसरों की त्योहार में जब खुशी मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पटाखों का इस्तेमाल होता है, गानों का इस्तेमाल होता है, ढोल ताशों का इस्तेमाल होता है। लेकिन कितना प्यारा मजहब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया कि जो है जब तुम ईद को जाओ तो अल्लाह को याद करते हुए जाओ, अल्लाह को पुकारो। आज अल्लाह बदला अता करने वाले हैं। आज क्या अता करने वाले हैं? बदला अता करने वाले हैं। दुनिया के अंदर मास्टर साहब क्या कर डाले? इम्तिहान देने का मौका आया, ले जाकर रिश्वत दे डाले तो उन्हें क्या कर डालती? पास कर डालती। नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला रिश्वत नहीं लेते। हमारी जुबान से निकलने वाली किबरियाई को बहुत पसंद करते हैं। खूब अल्लाह का नाम लें। क्या है तकबीर? क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। हाँ, क्या पढ़ते सो? अव्वल कलमा कि दुवम कलमा? क्या है उसका माना? ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्या है उसका माना? कोई बड़ा नहीं सिवाय खुदा के, हमारा मावा मलजा, दुनिया का मालिक, हमारी जिंदगियों का मालिक, आसमान का मालिक, जमीनों का मालिक, हर कुछ आप हैं खुदाया। और हमारी सबकी हम्द आपके लिए है। आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे बड़े। ये नारा लगाते हुए, जुबान पर गुनगुनाते हुए, जरा आवाज जरा ऊंची रहे। अगर आवाज को कम करना पड़े तो जरा कम कर लें, लेकिन अल्लाह की तकबीर बयान करते हुए कहां जाएं? ईदगाह की तरफ जाएं। ये एक मुसीबत है हमारे पास। ईदगाह को जाने की कोशिश करें। नमाजों, मसाजिद के अंदर जो नमाजें होती हैं, मजबूरी के दर्जे में मसाजिद में नमाज को रखा जाता है। लेकिन आज हमारा माहौल बन गया नमाजा मस्जिद में पढ़ने का। कहां जाते थे पहले? हमारे बचपन में, मेरे बचपन में तो मैं देखकर हूं कि मसाजिद की तरफ रुख नहीं करते थे लोग। कहां जाते थे? ईदगाह को जाते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां जाते थे? एक मैदान में जमा होते थे हजरात सहाबाई कराम के साथ, 7 खजूरों को खाकर। नमाज को जाने से पहले मीठा खाकर जाना।
हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमी तौर पर 7 खजूरों का इस्तेमाल फरमाया करते थे। कितने खजूर? हमारे घर में हमें मुजफ्फर खाती 7 जामुना गिमुना खा लेंगे बाद में। खजूर खाना सो बाद में जामुन खा ले, कोई 21 दिन में फैट आ गया तो क्या करना सो। खजूर से बेहतरीन ग़िज़ा दुनिया के अंदर कोई नहीं। एक रास की बात बता तू, जाको हमें क्या क्या कि हलवे हलवारियां सब ले को खाती ना, रोज 7 खजूर का इस्तेमाल करो, बच्चे भी ज्यादा होंगे, मर्द माना बुढ़ापे में भी जवान होगा। कितने खजूरा यहाँ हजरत, ये सब चीज़ा में मैं बहुत परेशान थे ना हजरत। हाँ, मैं भी देखा, हमारे एक दोस्त बोल रहे थे मौलाना 700 रुपए का हलवा ले लगा। तो कितने रुपए का? 700 रुपए को पौ के जी हलवा खरीद तू, मैं बेच तू। कितने को बोलो? 2500 रुपए को बेच तू। कई को वही कहता। ये असल में मर्द माना कमजोर नहीं रहता, ज़हीन कमजोर रहता। सो हमारे ज़हीन का फतूर है, जिसकी वजह से हमारा ज़हीन जो मैसेज हमारे जिस्म पर उतारता है, वही मैसेज कहाँ उतरता है? वहां समझ जाओ भाई, बच्चे भी ही वहां, तो वहां उन्हें जल्दी फारिग हो जाता है। इन्हें परेशान, अयो मैं कमजोर होगा ना, अल्लाह मैं कमजोर होगा ना। अब उन्हें कौन के ले लगा को 700 का हलवा, उन्हें कितने बनाया कि वहां 200 को की 300 को की। इन्हें 700 को खरीदिया, ले लेगा को पौ के जी हलवा कितने को बेच रहा? 2500 रुपए को बेच रहा। सच्ची भी हो जाता क्या हजरत? हलवा खाने के बाद बहुत खुश था हजरत, क्यों कहते ज़हीन में मैसेज आया क्या? हलवा खाए उससे, तुम्हें हलवा खाए तो तुम्हारे अंदर ताकत पैदा होती है, ज़हीन बनिया। उसके बाद अब वो ज़हीन क्या हुआ? जब वहां गए मैदान में कूदे, उस वक्त वो ज़हीन मैसेज नीचे उतार कर था, तो वहां कामयाब हो गए। अभी नो अकीदत के साथ आको कितना भाई को तो नहीं भाई, कल्लिच वो लॉकडाउन की वजह से रहती रेटा ज्यादा हो गए। अब कितना हजरत? 3000 रुपए हलवा। कितने हजार? 3000 रुपए हलवा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा से बढ़कर किसी हलवे के अंदर क्या नहीं है? ताकत नहीं है। 7 खजूरों का इस्तेमाल करो, ये अंदर की बात बता रहा हूं। 7 खजूरों का इस्तेमाल रोजाना करो, उसके साथ में कंकड़ी वगैरह का भी इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह ऊपर से दाढ़ी सफेद होगी, सर के बाल सफेद होगी, हाथों पर झुर्डियां होंगी, लेकिन माशाअल्लाह बच्चे पैदा होंगे। एक बुढ़े मियाँ के साथ हमें सफर में जा रहे थे, 120 के नीचे उतर रही है नहीं गाड़ी। मदनपल्ली को मैं, हजरत PM मुजम्मिल साहब और एक साहब जा रहे थे। जाते जाते मैं एकदम बोलिया, मामू हमें काम पहुंचना है, सो मदनपल्ली को पहुंचना है, तुम्हें 120 की स्पीड में गए तो कान, तभी उससे आगे पहुंच गए तो कान जाना सो मामू। नहीं हजरत डरो न को, 40 साल सऊदी अरब में ड्राइविंग करको हूँ, वहीं घाटा में, वो भी परेशान होने को। आज तक की हिस्ट्री में मेरी कार को खराश तक लग नहीं है, स्क्रैच तक लग नहीं है। अच्छा मामू ठीक है। पीछे से एक साहब बैठे थे, उन्हें उठाई की बोले, देखे मामू को जवानी गुजारी, और एक शादी कर लियो, और एक शादी कर लियो मामू। क्या उम्र थी? 80 साल की उम्र है, और एक शादी कर लियो मामू। तो उन्हें क्या बोले मालूम? मुझे कौन देता हजरत ये उम्र में? क्या मतलब है? दिए तो कई खजूरा खा को ही ना, 40 साल वहां दिए तो कर ले तो मैं फौरन बोले, हाँ देखो मामू की जवानी कुदारी है, दिए तो क्या कर लेते? शादी कर लेते। आज भी बूढ़े लोगों को पूछो, क्या भाई शादी कर ले, ये उम्र में कौन देता? दिए तो इसलिए खजूर का ज्यादा इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज को जाते थे, ईद की नमाज को जाते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 खजूरों का इस्तेमाल फरमाते थे, खाकर जाते थे।
عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، سخت حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو 7 کھجوروں کا استعمال کر کر آپ اطمینان کے ساتھ کیا کریں، عیدگاہ کو جائیں۔ یہ چند مسائل تھے، اور بھی کچھ مسائل پوچھنا ہے تو باہر میں اس میں بیٹھوں گا آفس روم میں، وہاں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک فطرہ ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، بعض ایک صاحب آ کر پوچھ رہے تھے کہ مولانا میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، پیسہ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کیا کرنا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میرے پاس حالت بھی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی۔ ہاں ہیں ایسے لوگ بہت سارے، سونے کے ساتھ چاندی رہا تو زکوٰۃ نکالنا، سونے کے ساتھ چاندی رہا تو یہ ذرا ہے، یہ ذرا ہے، چاندی کی قیمت پر پہنچ رہا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر پہنچ رہا تو اسے کیا کرنا، زکوٰۃ نکالنا۔ لیکن کسی کے پاس خالص سننا ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کوئی مال بھی نہیں ہے، خالص سننا ہے، وہ بھی انہوں بول رہے تھے 7.5 تولہ سننا ہے حضرت میرے پاس۔ میں بولے آدھا تولہ کیا کر ڈالو، صدقہ کر ڈالو، آدھا تولہ صدقہ کر ڈالو۔ تو 7 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس چھوٹا سا پیسہ بھی آ جائے، مثال کے طور پر 5,000 جم گئے، 5,000 روپے جم گئے، کیش اور سننے کو ملا کو پھر اس کا زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ اس لیے آدھا تولہ تمہیں نکالے تو بھی مصیبت سر سے گئی نہیں، پیسے تو آتے سوچ کسی بھی صورت سے، پیسے آ گئے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ایسے باریک باریک مسائل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کچھ سننا ہے، کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملانا، دیکھنا 52.5 تولہ چاندی پر خالص سننا ہے، خالص سننا ہے، چاندی نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، 7.5 تولہ بھی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس خالص چاندی ہے، 52.5 تولہ نہیں ہے، 52.5 تولہ نہیں ہے، لیکن کیش بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، تو بھی انہیں کیا کر رہا ہے، کیا زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ سونا ذرا ہے، چاندی ذرا ہے، ایک 25-30 گرام سننا ہے، ایک 25-30 گرام کیا ہے، چاندی ہے، دونوں کو ملا کر دیکھے 40,000 کچھ بن رہی ہے، آج کا ریٹ ہے، سمجھ میں آئی بات۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر اگر آ جائے تقریباً 40,000 روپے آپ کے ان دونوں چیزوں سے بن جاتے ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اس طریقے سے کچھ زکوٰۃ کے مسائل، کچھ فطرے کے مسائل میں باہر بیٹھوں گا وہاں پر نماز کے فوراً بعد۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو انشاءاللہ آ کر وہاں پوچھ سکتے ہیں، معلوم ہے بتا دوں گا یا فون نمبر دوں گا، شام تک ان لوگوں کو میں اس کا مسئلہ بتاؤں گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ ایک 10 منٹ ہم لوگ دعا کر لیں گے۔ وداعی جمعہ ہے، اس جمعہ کے بعد کا جو جمعہ ہے وہ رمضان والا جمعہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس روئیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کی ایک نگاہ ہم پر پڑ جائے، اس کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اگر اس کی ایک نگاہ پڑ جائے، ہو سکتا ہے اللہ اسی مجلس میں مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ٹوٹے پوٹے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے وداعی جمعہ کو قبول فرمائے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ کم از کم آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع ولا یعلم شیئا اللهم صل علی سیدنا آیت الکرسی جو میں نے کہا وہ اس لیے کہا کہ آپ لوگ بارہا بیانوں میں سنتے ہوں گے کہ چند جگہ پر کیا ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ جب منبر رسول پر امام صاحب، خطیب صاحب 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو آپ دل میں دعا کر سکتے ہیں، دعا
101% قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آیت الکرسی، حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کے پاس دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آیت الکرسی میں حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ لغزشوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں کو معاف فرما، عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہی بڑا ہے، تو ہی ستار ہے، تو ہی غفار ہے۔ اے اللہ تو مختار کل ہے، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے۔ اللہ تو بگڑی بنانے والا ہے، تو اولاد دینے والا ہے، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو ٹہرانے والا ہے، سمندروں پر زمینوں کو بچھانے والا ہے۔ تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، ہوائیں چل نہیں سکتی۔ اے اللہ پوری دنیا کی طاقت تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ پوری دنیا کی حکومتوں پر تیرا راج ہے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، ہم حقیر و فقیر ناکارہ بندے ہیں۔ اے اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی بساط نہیں، اے اللہ ہمارا کوئی مقام نہیں۔ پیارے اللہ تیرے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ ہمیں لاوارث نہ چھوڑنا۔ اللہ پوری انسانیت، پورے مسلمان تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تیرے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں حالات آتے ہیں تو لوگوں کی زبانوں سے برجستہ نکلتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارا ساتھ دے گا، اللہ ان کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ایسے جملے کہا کرتے ہیں۔ اللہ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان تیرے اوپر مضبوط ہے۔ اللہ آج تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، وداعی جمعہ ہے، رمضان رخصت ہو رہا ہے، آخر کے 3 روزے باقی ہیں۔ اللہ جیسی ہمیں قدر کرنا تھا ویسی ہم نے قدر نہیں کی۔ پیارے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تیرے وعدے کے موافق تو نے برابر ہمیں نعمتوں سے نوازا، برابر رزق میں فراوانی تو نے عطا کی۔ اللہ برابر تو نے رحمتیں عطا فرمائی، برابر تو نے گرمیوں کے باوجود روزوں میں آسانی پیدا فرمائی۔ اللہ پھر بھی ہم نے ناقدری کی، تیری نعمتوں کا استعمال کیا۔ اے اللہ ان کو کھایا اور پیا، اس سے حاصل کردہ طاقت کو تیری نافرمانیوں میں لگایا۔ اللہ شیطان کے بند ہونے کے باوجود تیری نافرمانیاں ہم نے کی ہیں، رمضان المبارک کی ناقدری کی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ اس ظلم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ وعیدوں میں، اے اللہ ہمیں وعیدوں سے بچا لیجئے۔ اللہ جی ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ چاروں طرف سے مسلمان حالاتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مسلمان مالی اعتبار سے پریشان ہیں، دینی اعتبار سے پریشان ہیں۔ ایک طرف سے دشمن مسلمان کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، بیت المقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ بیت المقدس کی صفوں پر اور وہاں کے مسلحوں پر اے اللہ فائرنگ ہو رہی ہے، مسلیوں پر اے اللہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اللہ آپ اوپر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اس پاک ملک میں، پیارے ملک میں، جس ملک سے ہمیں بے انتہا محبت ہے، ہمارے اسلاف نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں پر اے اللہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اے اللہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، پیشاب پینے والے، اے اللہ گوبر میں شفا کہنے والے، اے اللہ ان کی بڑی خدمتیں مسلمانوں نے کی ہیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، صحابہ نے جو عمل کیا تھا اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمان نوجوانوں نے اے اللہ ان کی میتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، ان کے گھروں کو راشن پہنچایا ہے، اے اللہ اس کے باوجود مسلمانوں پر ظلم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اے اللہ ہم نے سنا، ہم نے دیکھا کہ ایک مدرسے پر اے اللہ بلڈیزر چلا ہے، ایک مسجد کے گیٹ پر دروازے پر بلڈیزر چلا ہے، اے اللہ پھر بھی تو اسے برداشت کر لے گا، لیکن غریب پر، کسی لاچار پر، کسی مجبور پر بلڈیزر چلے، اے اللہ اس کے گھر پر بلڈیزر چلے تو اسے برداشت نہیں کرتا۔ ہم نے فرعون کو ملیا میٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے حامان اور شداد کو ملیا میٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے نمرود کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تیرے نافرمان بادشاہوں کو رعایا پر ظلم کرنے کی وجہ سے ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ آج ان کے نقش قدم پر چلنے والے یہ لوگ مسلمانوں کے گھروں پر، غیر مسلموں کے گھروں پر، دلتوں کے گھروں پر، آدیواسیوں کے گھروں پر بلڈیزر چلا رہے ہیں، اے اللہ اپنے عہدوں پر بیٹھ کر اترا رہے ہیں۔ فرعون نے اے اللہ تکبر کیا، تو نے ہلاک کیا، حامان نے تکبر کیا، تو نے ہلاک کیا، شداد نے تکبر کیا، تو نے ہلاک کیا۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے سپر پاور ملک کا وزیر اعظم صدر نے تکبر کیا، تو نے جوتوں سے مار کر اسے زمین بوس کر دیا، آج اس کا نام و نشان نہیں نظر آتا۔ اللہ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جو مناظر تیرے نافرمانوں کے ساتھ تو نے کیے ہیں۔ اللہ آج تیری مساجد پر حملہ ہے، تیرے مدارس پر حملہ ہے، قرآن پر حملہ ہے، قرآن کی آیتوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ایک نیا قرآن بانٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمان تجھے اور تیرے رسول کو ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اسے UAPA کے تحت اسے اندر ڈالا جاتا ہے، اسے اس کی آواز کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تو اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اللہ تو اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ جنگ بدر میں مدد کرنے والے اللہ اپنی مدد کو آج کے مسلمانوں پر بھی اتار دے۔ ہم کمزور ہیں، اس وقت کے مسلمانوں پر حالات آتے، کوئی مسلمانوں کو مارتا، کوئی مسلمانوں کو ستاتا، کوئی مسلمانوں کو بے گھر کرتا تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا کرتے تھے اور اپنے حالات کو حضور کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیا کرتے تھے اور تیرے پاس ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ اللہ آج 2022 کے مسلمانوں کے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم پر حالات آتے ہیں، ہم کسی کے پاس جا نہیں سکتے، کوئی ہمیں تسلی دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ جن کو ہم لیڈر مانتے ہیں وہ اپنی مجبوریوں میں، اپنے مفادات میں، اپنے عہدوں کو سامنے رکھ کر اے اللہ آج ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ تو ہی ہمارا پرسان حال ہے، اللہ تو ہی ہمارا ساجی ہے، تو ہی وراء الورا ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے، اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ وداعی جمعہ کے موقع پر، جمعہ کی نماز کے موقع پر اے اللہ ایک اہم ترین فریضے کو ہم ادا کرنے کے لیے تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، اس مجمع میں جوان بھی ہیں، اس مجمع میں اے اللہ بچے بھی ہیں، اے اللہ ان تمام کی لاج رکھتے ہوئے مولا کائنات رمضان کی لاج
رکھتے ہوئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، 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 اللہ پورے ہندوستان کی حفاظت فرما، اللہ پورے ہندوستان کے لوگوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے پارلیمنٹ کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اسمبلیوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے کارپوریشنوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تنظیموں کی حفاظت فرما، ہماری پارٹیوں کی حفاظت فرما، جو تنظیمیں اور پارٹیاں تیرے دین کے لیے کام کر رہی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے، دلت بھائیوں کے گھروں کی حفاظت فرما۔ ہم نے سنا ہے کہ پتھر پھینکنے کے نام پر مسلمانوں کے گھروں کو توڑا گیا، لیکن اس میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو 6-7 سال سے جیلوں میں بند ہیں، بے قصور جیلوں میں بند ہیں، پھر بھی ان کے گھروں کو ملیا میٹ کیا گیا۔ اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں، تو آ جا، اللہ تو آ جا، اللہ تو آ جا، اللہ ایک مرتبہ تو آ جا، تو دکھا دے ان لوگوں کو کہ تو دنیا کے اندر موجود ہے، تو دکھا دے ان لوگوں کو میں وہی خدا ہوں جو فرعون کو ہلاک کیا ہوں، تو دکھا دے ان لوگوں کو جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں میں وہی خدا ہوں جس نے حامان اور شداد کو زمین بوس کر دیا ہے، تو دکھا دے ان لوگوں کو میں وہی خدا ہوں جو نمرود کو ختم کر دیا ہے۔ اے اللہ تو آ جا، اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا مولا، جب کچھ تیرے کرنے والی ذات ہے۔ وہ لوگ اپنی سازشوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری تدبیر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے بم و بارود پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مولا کائنات تو وہی خدا ہے جس نے صحابہ کو ساتھ دیا تھا، جس نے اولیاء کو ساتھ دیا تھا، جس نے اتقیاء کو ساتھ دیا تھا۔ اے اللہ تو وہی خدا ہے جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ اللہ آج اس وداعی جمعہ میں ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اللہ، اللہ ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہے، تار تار ہو رہی ہے۔ اے اللہ میڈیا مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہے، قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اللہ تو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اسلام پر اٹھائے جانے والی انگلی کو تو برداشت نہیں کرتا، پھر بھی تو اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ تو آ جا، اللہ تو آ جا، اللہ تو دکھا دے، اللہ تو دکھا دے، اللہ اللہ ماں اور بہنوں کے آنچل کو اتارا گیا، اللہ ٹوپیوں کی وجہ سے، چھٹوں کی وجہ سے، داڑھیوں کی وجہ سے مسلمان نوجوانوں کی ماب لنچنگ کی گئی۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم تجھے مانتے ہیں مولا، ہمارا قصور یہ ہے کہ اللہ تیرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ یہ اے اللہ وہ لوگ اسے قصور مانتے ہیں ہمارے لیے شرف ہے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تیرے نبی کا امتی بنایا۔ اللہ موت تک ایمان پر جمے رہیں ایسے فیصلے فرما، اللہ ہمارے نوجوانوں کو قبول فرما، ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما۔ اللہ تیری قدرت کو کیا ہو گیا، اللہ ایک مرتبہ تو آ جانا۔ اے اللہ بابری مسجد کے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ ہمتیں آ چکی ہیں،
اللہ تو بابری مسجد پر سب سے پہلا کڑھالی مارنے والے کو تو نے ہدایت کی دولت سے نوازا، اس نے 100 مساجد کی تعمیر کی، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ منظر بھی ہم نے دیکھا۔ تجھے تیرے پاس اے اللہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، مساجد کے میناروں سے مائک اتارنے کی کوششیں کرتے ہیں، عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتارنے کی کوششیں کرتے ہیں، اے اللہ اس سیکولر ملک کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت سے مالا مال فرمائیے، اگر ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما دیجئے، ہلاک فرما دیجئے۔ اے اللہ فرعون جیسا حشر نصیب فرمائیے، اے اللہ حامان شداد جیسا ہلاک فرما دیجئے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست سے یہ حالات ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ جی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ جی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہم نے گناہ کیا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ جن لوگوں نے داڑیاں نہیں رکھی انہیں داڑیوں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے لباس اے اللہ غیروں کے لباس کی طرح ہو گئے، اے اللہ ان کو لباس نصیب فرما۔ اے اللہ دلوں کو بدل دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنا فرمان بردار بنا لیجئے۔ ہمارا 1000 لباس بدلیں لیکن ہمارے دل اگر اے اللہ زنگ آلود ہیں تو پھر لباس پہن کر بھی کوئی فائدہ نہیں، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے۔ اے اللہ جمعۃ الوداع ہے، اے اللہ آج ہم بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ رمضان میں کچھ نہ کچھ آپ نے ہمیں تقوی عطا فرمایا، پوری زندگی اللہ بھرپور تقوی نصیب فرمائیے، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ رمضان ملے نہ ملے ہم نہیں جانتے، اگلے سال کے رمضان کا کیا حال ہوگا ہم نہیں جانتے، ہم رہیں نہ رہیں لیکن تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اسی رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، یہاں سے نکلنے سے پہلے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ تڑپ کر نوجوان بوڑھے بچے سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہماری ہاتھوں کے اٹھانے کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ماں اور بہنوں کی عزتوں کی عفتوں کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، پورے ملک کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جی ڈی پی نیچے اتر چکی، مہنگائی اوپر چڑھ چکی، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی آپ کا عذاب حکومتوں پر آیا ہے۔ اللہ جی زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اللہ کھانے پینے کا سامان ہے، اللہ پہننے اوڑھنے کا سامان ہے، بہت زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، غریب لوگ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ ایک نگاہ کی بات ہے، اے اللہ ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، آپ ایک نگاہ ہم پر ڈال دیجئے، اللہ ایک نگاہ ہم پر ڈال دیجئے، اے اللہ اس حکومت پر ایک نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ حالات کو سازگار فرمائیے، پیارے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان اور زیادہ عطا فرمائیے۔ اس مجلس میں بہت سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، اے اللہ جو بھی جس اعتبار سے جس لائن سے پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورت مہیا فرمائیے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اس میں جتنوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے پیارے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ جی میرے والد نے مجھے پڑھایا، آج میں یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھاتا ہوں،
قرآن اور حدیث پڑھا دکھاتا ہوں، اللہ سناتا ہوں، اے اللہ یہ سب ہمارے والد کا کرم فرمائی تھا، اے اللہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے۔ اس مجمع میں جتنے بھی لوگوں کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، سب کے درجات بلند فرمائیے، سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، سب کو اعلیٰ علیین نصیب فرمائیے، اللہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، اور جن کے والدین دنیا میں ہیں اللہ ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کے والدین کا سایہ ان پر تا دیر قائم و دائم فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، ہمیں بھی نہیں معلوم ہماری زندگی کی کیا ضرورتیں ہیں، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے آپ اپنے شان اور زیادہ عطا فرمائیے۔ اس دعا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری جمعہ ہے، جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینا چاہتے ہوں، ہمارا مدرسہ بھی مستحق ہے، ہر مدرسے تک پہنچائیں اور غریب تک پہنچائیں، لیکن اس میں ہمارا مدرسہ بھی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔